وہ دونوں سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑے تھے۔ آج وہ پورے 1 مہینے بعد گھر آیا تھا۔ وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ اس نے حماد کا ہاتھ پکڑا۔ خبردار مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو، اور مجھے تمہاری کسی بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ زویا کے دل میں تکلیف کی گرہیں اٹھی۔ ایک بار میری بات تو سن لے حماد۔ اس نے اتنے دنوں بعد اسے پکارا تھا۔ حماد کو غصہ آیا۔ میں نے کہا تھا نا، دوبارہ اپنی اس گندی زبان سے میرا نام لینے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے زویا کو غصے سے دور دھکیلا۔ وہ سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اس کا پاؤں لڑکھڑایا۔ اس نے سہارے کے لیے حماد کے بازو کو پکڑنا چاہا، جسے وہ دوسرے ہی لمحے جھٹک گیا۔ وہ رک موڑے کھڑا تھا اور زویا قریشی سیڑھیوں سے لڑکھڑا کر نیچے گری۔ اس کی دل خراش چیخ نے خوان ملا کے در و دیوار ہلا دیے۔ ہنا بھاگتی ہوئی کچن سے نکلی۔ حماد نے ایک جھٹکے سے پیچھے دیکھا۔ وہ سیدھی زمین بوس ہوئی۔ اس کی چیخوں سے سارا بنگلہ گونج اٹھا۔ زویا کے سر سے خون کا فوارہ ابلتا ہوا بہت تیزی سے بہنے لگا۔ زویا اپی، ہنا چیختی ہوئی اس کے پاس آئی۔ حماد کے ساکا جسم میں حرکت محسوس ہوئی۔ وہ فوراً نیچے بھاگا اور اس کے پاس پہنچا۔ زویا کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا۔ میرا بچہ، اس نے تڑپ کر 2 لفظ بولے، اور حماد خان کے سر پر سارے بنگلے کی عمارت گر گئی۔ زویا اپی، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو حوصلہ رکھیں۔ حماد کا اسے سیڑھیوں سے گرانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ یہ سب صرف غلطی سے ہوا کہ وہ نیچے گر گئی اور اسے پتا بھی نہ چلا۔ حماد کے جسم میں حرکت ہوئی۔ اس نے زویا کو فوراً باہوں میں بھرا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس نے حماد کی طرف دیکھا۔ وہ اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ میرے بچے کو مار دیا، خدا آپ کو وارد کرے۔ حماد خان، اس کی سسکیوں کے درمیان کہی گئی بد دعا نے حماد خان کو زنجیر کر دیا۔ وہ اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ بھائی جلدی کریں، انہیں ہاسپٹل لے کر چلیں۔ وہ جو پتھر ہوا تھا، ہنا کے چیخنے پر ہوش میں آیا۔ وہ فوراً باہر کی جانب بھاگا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل کی جانب گاڑی فل سپیڈ سے بھگائی۔ وہ 1 گھنٹے سے باہر کھڑا انگاروں کا لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کانوں میں بار بار اس کے الفاظ گونج رہے تھے، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ حماد خان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی اور وہ اس کی بات ایک بار بھی سننے کا روادار نہ ہوا۔ پلیز میری بات سنیں، مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے۔ حماد خان کے جسم سے کسی نے دل چیر کر باہر نکال دیا تھا۔ کانوں میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی، میرا بچہ۔ حماد خان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر نکلی۔ وہ فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ کیسے ہسبینڈ ہیں، اس طرح بیوی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ وہ اس حالت میں تھیں کہ سیڑھیاں چڑھتی۔ فرسٹ منتھ میں تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوری ٹو سے، مگر اس کا مسکیریج ہو چکا ہے۔ حماد خان ابھی سانس نہیں لے سکا۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار پر ہاتھ رکھا۔ وہ خطرے سے باہر ہے، کچھ گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر چلی گئی اور حماد خان کا سارا وجود زمین بوس ہوا۔ کسی نے اونچے پہاڑ سے اسے کھائی میں دھکا دیا تھا۔ اس کا سارا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ زویا آپی کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ میں انہیں زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ معلوم نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا، مگر مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے کانوں میں ہنا کی آواز گونجی۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اس نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا قتل کر دیا۔ میرے بچے کو مار دیا، خدا آپ کو وارد کرے۔ حماد خان نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے کو رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہ بہادر اور ذہین مرد جسے آج تک کوئی توڑ نہ سکا۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں زمین پر بیٹھا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگوں نے اسے ترس اور ہمدردی سے دیکھا، کیونکہ ہاسپٹل میں یہ سب عام ہوتا ہے۔ اسے رات کے کسی پہر ہوش آیا۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی، پھر آس پاس دیکھا۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہوتے گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ ملایا تو اس میں کنولا لگا تھا۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا، اسے اپنے پیٹ تک لائی۔ میرا بچہ، وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اسے کھو چکی ہے۔ وہ تڑپ اٹھی، پھر بلک بلک کر رونے لگی۔ ابھی تو اس نے ماں بننے کے احساس کو محسوس کیا تھا۔ ابھی تو اس نے 4 دن پہلے جینا شروع ہی کیا تھا، مگر اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ باپ بچے کا سن کر پگھل جائے گا،
مگر اس شخص نے زویا قریشی کے تابوت میں ایک اور کیل ٹھوک دی۔ آج تک جو عشق زویا اس سے کرتی آئی تھی سب پانی کی طرح بہہ گیا۔ سالوں کے عشق پر 4 دن کی ممتا کی محبت باندھی لے گئی۔ وہ کمرے سے باہر ویران آنکھیں لیے بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس عورت کا سامنا کر پاتا۔ حماد خان پان حویلی کا نوابزادہ تھا۔ چند سالوں پہلے جب وہ محض 13 سال کا تھا تب اس کے بچپن کی منقوہ اور چچا کی بیٹی انشال کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ وہ اپنے والدین سمیت قتل ہو گئی تھی، اور اسی دن حماد نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انشال کی موت کا بدلہ لے کر نہیں رہے گا۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ اس حادثے کے وقت انشال کے ماموں حمدان قریشی اور ان کی بیٹی زویا قریشی بھی وہیں پر تھی، اور وہ حملہ حمدان قریشی پر ہوا تھا کیونکہ حمدان قریشی شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا، بس تبھی حماد خان نے خود سے وعدہ کر لیا وہ حمدان قریشی کو تباہ کرے گا، مگر اسے تباہ کرنے کے لیے اس کی کمزوری پر وار کرنا تھا، اور اس کی کمزوری اس کی بیٹی زویا قریشی تھی۔ سب سے پہلے حماد بزنس میں شامل ہوا اور شہر کو جانا مانا کم عمر بزنس مین بن گیا۔ پھر اس نے زویا قریشی سے نکاح کیا۔ نکاح کے بعد اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کے بعد جب شادی کی تو شادی کے بعد بھی حماد نے اپنا بدلہ پورا کرنے کے بارے میں سوچا، اسی لیے اس کا سلوک زویا کے ساتھ بالکل بدل کر رہ گیا، اور زویا حیران پریشان رہنے لگی۔ 1 مہینہ پہلے ہی اسے یہ بتا کر گیا تھا کہ وہ اس کی دوسری بیوی ہے، اور وہ آج بھی اپنی بیوی انشال سے محبت کرتا ہے۔ یہ جان لینے کے بعد کسی نے زویا قریشی کے دل کو 2 داڑھی تلوار سے کاٹا تھا۔ حماد خان کے وہ الفاظ آج بھی زویا کو اپنے کانوں میں گونجتے محسوس ہو رہے تھے۔ میری انشال کی قاتل ہو تم، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابھی محض ان کی شادی کو 1.5 سے 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ حماد صرف اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر بدلہ لینے کے چکر میں کب اس لڑکی سے سچ میں محبت کر بیٹھا خود نہیں جانتا تھا۔ وہ لڑکی اس کی انشال کی کاپی تھی، بالکل اس جیسی نیلی چمکتی ہوئی آنکھیں، اس جیسا حسن۔ اگر انشال کے بعد دنیا میں کوئی حسین تھی تو وہ صرف زویا قریشی ہی تھی۔ وہ سچ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اسی لیے تو آج حماد خان کو خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر زخمی پڑی بے آواز رو رہی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے سب کچھ کھوتی گئی، پہلے ماں کوئی، پھر باپ، پھر اپنا نان کی شوہر، اور پھر اپنا بچہ بھی کھو دیا۔ آج زویا قریشی خالی ہاتھ رہ گئی۔ آخر اس کی آزمائشیں کب ختم ہوں گی؟ آخر اس کی قسمت میں کتنے دکھ آنے تھے؟ وہ روتے ہوئے دوبارہ غنودگی میں چلی گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کافی گھنٹوں کے بعد اس نے اپنے جسم کو حرکت دی اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر اس کا زخمی وجود پڑا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس گیا۔ وہ غنودگی میں تھی، مگر اس حالت میں بھی اس کا جسم لرز رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا جسم ایک ہچکی بھر رہا تھا۔ حماد خان کا دل پھٹنے کے قریب آیا۔ وہ بیڈ کے پاس بڑے سٹول پر بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ سر پٹیوں میں جکڑا تھا، آنکھوں تلے ہلکے تھے، سفید ملائی جیسا چہرہ پیلا ہو گیا تھا، چہرے پر بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی۔ ایک ہاتھ کینولا لگا ہوا تھا، بازو پر پٹی بندھی تھی تو دوسرا ہاتھ میں پٹیوں میں جکڑا تھا، ایک پاؤں پر بھی پٹی بندھی تھی۔ حماد خان کا دل چاہا اسے اپنے سینے سے بھینچ لے، مگر وہ تو اس سے نظریں ملانے کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ وہ تو زویا قریشی کو پل پل تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، مگر آج اس کے سسکنے سے اس شخص کے دل میں تکلیف اٹھ رہی تھی۔ بہت مشکل کے بعد اس نے اپنے جسم کو حرکت دی اور ہاتھ اٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑا، بہت نرمی سے پکڑا کہ کہیں اسے تکلیف نہ ہو۔ وہ غنودگی میں بھی اس کے لمس کو محسوس کر گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی، آنکھوں میں بہت درد اٹھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھولی، زویا کی نظر چھت پر گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حماد خان اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتا رہ گیا۔ زویا نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پیٹ کے مقام پر رکھ لیا۔ حماد اسے دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ زویا نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے سارے آنسو بے دردی سے پونچھ ڈالے۔ حماد خان کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے کیے کا بدلہ تھا۔ وہ سر جھکا کر خالی ہاتھوں کو دیکھتا وہیں بیٹھا رہا۔ زویا خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا، نہ شکوہ، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی سزا۔ اس کا دل ہر احساس سے خالی ہو چکا تھا۔ اب اسے اس شخص کے کوئی سروکار نہ تھا۔ پہلے زخم دیا، اب مرہم رکھنے کیوں آیا ہے؟ زویا نے نامحسوس انداز میں سر دوسری طرف کیا اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے اپنے جسم سے اٹھنے والی درد اور تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ رات گزر گئی۔
ایک نئی صبح کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہنا اور بی جان دونوں اس وقت ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں بیٹھے تھے۔ ہنا اس کے گھر میں کام کرنے والی ایک میڈ تھی، بہت اچھی لڑکی تھی، اور بی جان نے زویا کو اس کی ماں کی موت کے بعد پالا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ بی جان اسے بالکل بیٹیوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ حماد خان اب تک اسی سٹول پر بیٹھا تھا، سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ بی جان نے وظائف کیے، پھر زویا پر دم کیا، اس کے بعد آگے بڑھ کر اس کے پٹی میں جکڑے سر پر لب رکھے۔ زویا کو نیند سکون کا احساس ہوا تو اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی۔ نظر سیدھا بی جان کے چہرے پر گئی جو آنکھیں بند کیے کچھ کر رہی تھی۔ پاس ہی ہنا اس طرح بھی کہہ کے اپنی کھڑی تھی۔ زویا کو ہوش میں آتا دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھی۔ زویا کی آنکھوں حیران تھی۔ ہنا شاید اس سے کچھ پوچھ رہی تھی، مگر زویا کا دماغ معاف تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ زویا سے اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی جب بی جان نے ہنا کو منع کیا۔ زویا یک ٹک چھت کو گر رہی تھی۔ حماد اٹھ کر باہر نکل گیا، بی جان بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ ہنا کچھ بے بسی سے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی، اس سے زویا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر پہنچ کر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ پلوں بعد بی جان اس کے پاس کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھی۔ اس نے سب سے زیادہ محبت اپنے باپ کے بعد تم سے کی۔ اس نے اپنا باپ کھو دیا، تمہیں اس کا سہارا بننا چاہیے تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ بی جان کسی غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکائے آہستہ آواز میں بولی، اور شکستہ دل لیے ان کو سن رہا تھا۔ چند ماہ پہلے حمدان قریشی کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو چکا تھا، مگر اس شخص کے مرنے کے بعد بھی حماد کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ تمہارے پیچھے بھاگتی تھی، تمہیں کھونے سے ڈرتی تھی، اس لیے نہیں کہ اسے محبتوں کی کمی تھی یا اس کو اپنی عزت پیاری نہیں تھی، وہ تو بس چاہتی تھی کہ وہ تم سے چاہی گئے۔ حماد خان کے دل کی دھڑکن چلنے سے انکاری ہوئی۔ وہ بی جان کے الفاظ پر ساکت رہ گیا۔ کیا آپ مجھے اپنے دل کا وہ کونا نہیں دے سکتے جہاں انشال رہتی ہے؟ بی جان نہایت افسوس سے اس لڑکی کو دیکھا۔ تمہیں آج میں بہت بڑی حقیقت بتانا چاہتی ہوں جو آج تک کبھی نہیں بتا سکی۔ اس رات جو حادثہ ہوا میں اس کی گواہ ہوں۔ تمہیں آج تک یہی لگتا آیا ہے نا کہ زویا نے تمہاری انشال کو مارا ہے یا اس کی وجہ سے تمہاری انشال کی موت ہوئی ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ جو لڑکی اندر زخمی وجود کے ساتھ اپنا بچہ کھو چکی ہے وہی تمہاری انشال ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے حماد خان کے کانوں میں ڈھیلا۔ اس نے چہرہ موڑے بے یقینی سے بی جان کو دیکھا جو اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ جب تم نے انشال سے شادی کی تو حمدان بھائی کو لگا شاید تمہیں یہ سچ نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے انشال کے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انشال کو ساری دنیا سے چھپا کر رکھیں گے۔ شاید انشال کی جان کو خطرہ ہو، اس لیے بس انہوں نے انشال کو زویا بنا دیا۔ اس رات جب وہ حادثہ ہوا، جب ان سب پر حملہ ہوا، تب وہ لڑکی آگ میں جل کر مری تھی، وہ زویا قریشی تھی، اور انشال کو حمدان قریشی نے بچا لیا تھا۔ سالوں جس لڑکی کو انہوں نے زویا قریشی بنا کر پالا وہ زویا قریشی نہیں، وہ انشال فان تھی۔ تم کسے کس کی موت کی سزا دے رہے ہو؟ اب تو خدا کا خوف کرو، وہ تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہے، وہی تمہاری انشال ہے۔ اگر اب بھی تمہارے اندر کچھ غیرت بچی ہو تو اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اور حماد خان کی ساری دنیا ساکت رہ گئی۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے بی جان کو دیکھتا رہ گیا، اس لیے وہ لڑکی اسے بالکل انشال کا عکس لگتی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ انشال کے ساتھ ہی اگر بی جان نے یہ کہا تو وہ سچ ہی ہوگا۔ اسے گویا کہ انشال ہونے پر کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ وہ ہو بہو انشال کی پاپی ہی تھی۔ وہ محض یہی سمجھتا تھا کہ شاید وہ کزنز ہیں، اس لیے ایک جیسی لگتی ہیں، مگر شکل کے علاوہ اس کی خوبصورتی، چلنے پھرنے کا انداز، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ اور بات کرنے کی تمیز، ہر چیز سے ہی حماد اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ لڑکی زویا قریشی نہیں، اس کی انشال ہی تھی۔ اس سچ کو پروسیس نہیں کر سکا، بی جان اٹھ کر واپس اندر چلی گئی، مگر حماد خان کے کانوں میں اس کی بے بسی اور اذیت زدہ آواز ٹکرا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں کتنی تڑپ اور تکلیف تھی، اور اس کے پیچھے ہی تو بھاگ رہی تھی۔ مجھے آپ کا عشق نہیں بننا، مجھے آپ کی وہ محبت بننا ہے جیسے انشال خان ہے۔ ہاں وہ چاہتی تھی، وہ صرف حماد خان سے ہی چاہی گئے۔ بس کریں، میری سزا ختم کر دیں، میں ساری زندگی آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان نہیں آؤں گی۔ بے شک آپ ساری زندگی اس سے محبت کرتے رہیں، بس مجھ سے ویسی محبت کر لے۔ حماد خان کی آنکھوں کے ڈورے مزید سرخ ہو گئے۔
تو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ کتنی اذیت میں ہے۔ وہ کل رات سے مکمل طور پر بکھر گیا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی۔ زویا تکیوں کے سہارے تھوڑا سا سر اوپر ہوئے لیٹی تھی اور بی جان سے سوپ پلا رہی تھی۔ وہ ویران آنکھوں لیے بے تاثر بیٹھی سوپ پیے جا رہی تھی۔ بی جان نے اس سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ ادا کیا۔ اس کا دماغ اتنی تکلیفوں کے بعد معاف ہو چکا تھا۔ اس سن دماغ کے ساتھ وہ کیا سوچتی اور کیا سمجھتی، مگر یہ بات بی جان نے اسے بھی بتا دی تھی کہ وہی انشال ہے۔ اس سچ کو جان لینے کے بعد زویا کے دل چاہا وہ کہے لگا کر ہنسے۔ یہ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا مذاق کیا تھا۔ بی جان جان چکی تھی ان کے رشتے میں کچھ بھی صحیح سے نہیں چل رہا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ دونوں کو سچائی بتا دیں گی تاکہ دونوں اپنی زندگی میں پرسکون رہیں۔ زویا 2 دن ہاسپٹل رہی، پھر ان تینوں کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ اس نے حماد خان کی طرف ایک نظر نہ دکھا، وہ شخص جسے دیکھ کر زویا کو سکون ملتا تھا۔ آج زویا اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اس کے زخم پہلے سے کچھ بہتر تھے، مگر اس کی خاموشی ویسے ہی قائم تھی۔ اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا۔ حماد خان اور اس کے درمیان بات ہونا تو دور، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تک نہ۔ وہ ہنا سے بھی کوئی بات نہیں کر رہی تھی اور زیادہ تر کمرے میں بیٹھی رہتی۔ وہ کمرے میں آتا بھی تو زویا کوئی نوٹس نہ لیتی، جو فنا ہنا کھلا دیتی وہ کھا لیتی۔ جب اذیت آخری حد پار کر جائے پھر خاموشی رہ جاتی ہے، اور زویا قریشی بھی اب خاموش ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا تو صوفے پر بیٹھی تھی۔ سر پر ابھی بھی چوٹی پٹی تھی اور سامنے میز پر کافی ساری دوائیوں کو پھیلا رکھا تھا۔ آنکھیں ویران تھی، پاؤں کے پاس باسکٹ پڑی تھی۔ وہ ایک گولی باسکٹ میں پھینک رہی تھی۔ حماد ساکت رہ گیا۔ اس نے ڈبی کھولی، پھر ایک کر کے گولی ہاتھ پر رکھتی اسے باسکٹ میں پھینک دیتی۔ وہ ڈبی پوری خالی ہو گئی۔ اس نے ڈبی کو الٹ پلٹ کیا، پھر وہ ڈبی بھی باسکٹ میں پھینک دی۔ پھر اگلا باکس اٹھایا، اسے کھولا اور اس کے پتے سے ایک ایک کیپسول نکال کر اسے بھی باسکٹ میں پھینکنے لگی۔ حماد خان آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں تو ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے، اب آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، میں میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، وہ آپ دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ڈیلی لینی ہے، اوکے؟ ڈاکٹر کی بات یاد آتے جسم میں چنگاریاں بڑک اٹھی۔ زویا نے اس پتے کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بھینچا اور توڑ مروڑ دیا، جیسے اپنا سارا غصہ اس پر ہی نکال لینا چاہتی ہو۔ اب کیا کرتی وہ ان دواؤں کا؟ یہ تو تب کہانی تھی جب اس کا بچہ اس کے ساتھ ہوتا، اب وہی ختم ہو گیا تھا اور دوائیوں کی ضرورت ختم۔ اس نے غصے نے وہ ساری بچی دوائیاں اٹھائیں اور ایک ساتھ باسکٹ میں پھینک دی، مگر دل کا درد کم نہ ہوا۔ اب ٹیبل پر صرف ایک خاکی لفافہ پڑا رہ گیا۔ زویا کے ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ زویا نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس لفافے کو اٹھایا، پھر کھولا اور اس میں سے وہ رپورٹ نکالی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ حماد ثاقب کھڑا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ زویا نے وہ رپورٹ کھولی، کچھ پل نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس پر لب رکھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ حماد خان کا سانس ایک بار پھر اٹکا تھا۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگائے، مگر اپنی غلطیوں کے بوجھ تلے وہ اتنا دھنس چکا تھا کہ ہمت نہ کر پایا۔ اس نے بہت دیر بعد اپنے قدموں کو حرکت دی۔ اس سے پہلے وہ زویا کے قریب جاتا، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حماد خان نے دروازے کی طرف دیکھا، ہاتھ میں ٹرے پکڑے ہنا کھڑی تھی۔ زویا نے اپنی آنکھیں کھولی اور فوراً اس نے رپورٹ بند کی۔ وہ اسے واپس لفافے میں ڈالا۔ وہ صوفے سے اٹھی، اس لفافے کو پکڑ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی، پھر اپنا وہ دراز کھولا جس میں اس کے تمام ضروری کاغذات تھے۔ رپورٹ کو سنبھال کر اس کو رکھ دیا، پھر واش روم گئی، اپنا ہاتھ منہ دھونے لگی۔ وہ باہر نکلی تب ہنا وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ زویا ان دونوں کو اگنور کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہنا اس کے سامنے بیٹھی، حماد صوفے پر بیٹھا تھا۔ آپ ہی دیکھیں، میں نے فرسٹ ٹائم میکرونی بنائی ہے، بالکل ویسے جیسے آپ نے سکھائی تھی، ایک بار چیک کریں کیسی بنی ہے۔ ہنا نے ٹرے میں سے باؤل پکڑا، پھر چمچ بھر کر زویا کے سامنے کیا، مگر زویا کا دل اس وقت تکلیفوں سے چور تھا، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ زویا منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ ہنا کے دل میں تکلیف ہوئی۔ حماد صوفے سے اٹھا اور بیڈ کی طرف آیا۔ لاؤ یہ مجھے دو، تم جاؤ۔ اس نے ہنا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہنا نے وہ باؤل حماد کو پکڑا دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔
حماد ہنا کی چھوڑی جگہ پر بیٹھا، ایک نظر سے دیکھا جو منہ بائیں طرف کیے ویران کے لیے بیٹھی تھی۔ حماد نے چمچ پڑھ کے اس کے منہ کے پاس کیا، مگر زویا نے منہ نہ کھولا، ویسے ہی بیٹھی رہی۔ حماد نے چمچ واپس باؤل میں رکھا، بال کو ٹرے میں رکھ کر اس کے کچھ قریب ہوا۔ اس نے زویا کے آنسو صاف کرنے کی نیت سے ہاتھ اٹھایا، مگر اس سے پہلے وہ زویا کو ہاتھ لگاتا اس نے اپنا ہاتھ گال پر رکھ کر چہرے کو چھپایا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک خوف نمودار ہوا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی کہ شاید دوبارہ حماد سے تھپڑ مارنے والا ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ حماد کا ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ اس کے دل میں اندر تک کوئلے دہک اٹھے، وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ جب مرد ایک بار عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر وہ اپنا پروٹیکشن شیلڈ کھو دیتی ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے جو مرد ایک بار ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ بار بار اٹھا سکتا ہے۔ حماد خان اس کے پروٹیکشن فیلڈ کو بری طرح سے ڈیمیج کر چکا تھا۔ کچھ پل وہ بے بسی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جو اب تک ہاتھ رکھے ہوئے تھی، مگر دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہ ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور فوراً وہ بال پکڑ کر اچھے بچے کی طرح کھانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے وقفے وقفے سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اسے خوف محسوس کروا رہا تھا، اس لیے حماد اٹھ گیا۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ آیا اور لیٹ کر چھت کو دیکھنے لگا۔ زویا نے بہت مشکل سے کھانے کے نوالے حلق سے نیچے اتارے اور پھر باؤل ٹرے میں رکھ کر پانی کا گلاس اٹھایا۔ سارا ہی ایک سانس میں پی کر وہ لیٹ گئی۔ حماد یکٹک چھت کو دیکھ رہا تھا اور وہ دائیں جانب کروٹ لیے اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے ہر حال میں انشال سے بات کرنی ہوگی، اور وہ یہ جان لینے کے بعد کہ وہی انشال ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہو یا پھر اپنے رویے پر معافی مانگے۔ اگلی صبح اس نے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جو صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے آیا۔ پیکنگ کر لو، ہم لوگ حویلی جا رہے ہیں۔ پورے ایک ہفتے بعد ان لوگوں میں آج کوئی بات ہوئی تھی۔ انشال نے خالی خالی نگاہیں اٹھائی اسے دیکھا، جس سے پوچھ رہی ہو ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں۔ حماد کے چہرے پر آج اس سے بات کرتے ہوئے کوئی تلخی نہیں تھی۔ وہاں ہمارا گھر ہے، ہمارے اپنے ہیں، اور اب تم وہی میرے ساتھ رہو گی۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر زمین پر بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ چلو بھی میرے ساتھ میرے گھر؟ وہ بہت امید سے پوچھ رہا تھا۔ کسی نے انسان کا دل مٹھی میں دبوچا۔ یہ شخص ظالم ہونے کے باوجود بھی اس کے دل پر پورے حق سے براجمان تھا۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ وہ چہرہ موڑ گئی۔ حماد کو تکلیف ہوئی۔ آخر کیوں؟ تم تو ہمیشہ سے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو نا۔ اب اگر میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک بار پھر سے اپنی زندگی شروع کریں تو پھر کیوں نہیں؟ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ ہی آنسو نکلے تھے۔ انشال نے چہرہ موڑے سے دیکھا۔ کیا فائدہ؟ آپ کون سا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ تو صرف اس انشال سے محبت کرتے ہیں۔ ویسے بہت ہی کوئی خوش قسمت ہے وہ لڑکی۔ وہ بے بسی سے ہنس پڑی اور حماد اس کی دماغی حالت دیکھتا رہ گیا۔ اس کا دل چاہا اپنی جان لے لے۔ وہ اس حد تک صفا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے انشال کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگائے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تم سے اسی طرح محبت کروں گا جیسے انشال سے کرتا ہوں۔ اب تو چلو گی میرے ساتھ؟ وہ بہت مضبوط لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایسے نہیں، پہلے وعدہ کرنا ہوگا، اور جب تک میرا مائنڈ ریلیکس نہیں ہو جاتا تب تک آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ وہ تلخی سے بولی تھی۔ وہ اس شخص کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ حماد کی آنکھوں میں بے بسی ابھری۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ یہ سمجھو کہ میں خود کو سزا دے رہا ہوں۔ بس تم میرے ساتھ چلو، ہم وہیں رہیں گے اور وہیں اپنا آشیانہ بسائیں گے۔ میں جانتا ہوں میری غلطیاں معافی کے لائق نہیں، مگر تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو انشال۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر لب رکھ رہا تھا، اور اس کا انشال کہنا انشال کے دل کے سارے تار چھیڑ گیا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ بس خاموشی سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کرواتی وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پیکنگ کی اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ لیے فان حویلی چلا گیا۔ حویلی والوں کو جب پتہ چلا کہ انشال زندہ ہے تو سارے ہی بہت خوش ہوئے تھے۔ سب نے اسے بہت محبت دی، مگر اس کے اور حماد کے درمیان رشتہ کچھ اچھا نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں بظاہر تو ہسبینڈ وائف ہی تھے، مگر انشال اس سے دور دور ہی رہتی تھی۔ وہ اپنے وجود پر لگے پہلے زخم ابھی تک بھول نہیں سکی تھی۔ اس نے اپنی اولاد کھوئی تھی، یہ کوئی چھوٹا غم نہیں تھا۔ ابھی 4 دن پہلے ہی تو اسے پتہ چل رہا تھا وہ ماں بننے والی ہے۔
اور صرف 4 دن کی خوشی بھی حماد خان نے اس سے چھین لی، مگر وہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ حماد خان کو معاف کر دے۔ ان کو حویلی آئے 5 مہینے ہو گئے تھے۔ اب تو وہ اس حویلی کے ماحول میں کافی گل مل گئی تھی۔ اس کی سارے گھر والوں سے ہی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور حماد تو اس کا بالکل بچوں کی طرح خیال رکھنے لگا تھا۔ یہ وہ حماد تو کہیں سے بھی نہیں رہا تھا جو وہاں شہر میں ہوا کرتا تھا۔ حماد واقعی بہت بدل گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے انشال کو ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں تھی۔ کوئی اسے اف بھی کہتا تھا تو حماد اس شخص سے لڑ پڑتا تھا۔ ساری حویلی والوں نے انشال کو ہاتھ کا شالہ بنا کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ عنقریب حویلی کا اگلا سردار حماد بننے والا تھا۔ یہ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، اس لیے نیچے آئی۔ براؤن کلر کی خوبصورت فراک میں وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو امینہ بیگم کے ساتھ کوئی عورت بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ارے گڑیا، میرا بچہ آؤ میرے پاس۔ امینہ بیگم اسے دیکھ کر محبت سے گویا ہوئی۔ وہ تائی کی محبت میں ممتا جیسا خلوص محسوس کر رہی تھی۔ مسکراتی ہوئے لاؤنج کے صوفے پر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ رضیہ، یہ میری بہو ہے، ہمارے المیر کی بیٹی اور حماد کی بیوی۔ انہوں نے سامنے بیٹھی عورت سے انشال کو تعارف کروایا۔ وہ ستائش سے انشال کو دیکھ رہی تھی۔ واہ امینہ، بہو تو تمہارے ہیرے جیسی ہے، بالکل عافیہ کی طرح خوبصورت، مگر تم نے بیٹی کی شادی اتنی خاموشی سے کر دی کہ ہمیں علم بھی نہ ہوا۔ انشال کی مسکراہٹ کچھ پھیکی پڑی۔ امینہ بیگم نے سمجھداری سے بات کو سنبھالا۔ ارے نہیں، اصل میں شادی شہر میں ہوئی ہے۔ وہ تو کام کے سلسلے میں زیادہ تر شہر میں ہی رہتا ہے، اسی لیے وہیں شادی کے سارے فنکشن کر دیے ہم نے۔ گاؤں میں کرتے تو تمہیں ضرور دعوت دیتی۔ اس عورت نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا، اور کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ انہوں نے کچھ عجیب مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ انشال کچھ کنفیوز ہوئی۔ یہی کوئی 7 ماہ ہو گئے ہیں۔ امینہ بیگم کے جواب پر اس عورت نے نہایت عجیب نظروں سے انشال کو دیکھا۔ اس کی ایسی نظریں انشال خان کو اب کچھ الجھا رہی تھی۔ اچھا، پھر تو کوئی خوشخبری بھی ہوگی نا؟ بتاؤ پھر کب دادی بن رہی ہو؟ اس عورت کی اتنی منہ پھٹ اور بے باک بات نے انشال خان کا وجود پاش پاش کر دیا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے خان غلام میں سیڑھیوں سے گرنے کا منظر چلا۔ دل اور روح کے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، جب وہ چاہے گا تب ہماری حویلی میں بھی ننھا مہمان آ جائے گا۔ امینہ بیگم انشال کی حالت سے بے خبر اپنی روح ہی میں بولی، اس بات کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے نہیں امینہ، اتنا عرصہ ہو گیا، تمہاری بہو نے اب تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی؟ کہیں بانجھ تو نہیں ہے یہ؟ الفاظ نہیں پگھلتا ہوا سیسا تھا جو انشال خان کے وجود میں اتارا گیا۔ اس کا دل چاہا وہ چیخے چلائے۔ میری بہو نے تو شادی کے 3 مہینے میں ہی ہمیں خوشخبری سنا دی تھی، اور آج میرا 4 ماہ کا ایک پوتا بھی ہے، وہ کچھ فقیہ انداز میں بتاتی مغرور ہوئی۔ ارے چلو، بیٹا نہیں بیٹی تو دے سکتی ہیں تمہارے بیٹے کو۔ امینہ بیگم کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ انشال کی تکلیف پر غصہ غالب آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کیوں، آپ نے میری بیٹی کے لیے اپنے پوتے کا رشتہ لانا ہے جو آپ کو اتنی فکر ہے؟ وہ کچھ غصے سے آہستہ آواز میں گرجی۔ اس عورت کو شاید انشال کے اس رد عمل کی توقع ہی نہیں تھی۔ ارے تمہاری بہو تو بہت ہی منہ پھٹ ہے۔ انشال نے اپنی مٹھیاں بھیج کر تکلیف اور غصے کو قابو کیا۔ ارے واہ، آپ منہ پھٹ ہیں، اس لیے باقی سب آپ کو منہ پھٹ نظر آ رہے ہیں، اور کیا بکواس کر رہی ہیں کہ بانجھ ہوں میں؟ اس نے سینے پر انگلی رکھ کر خود کی طرف اشارہ کیا، پھر استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ میں نے شادی کے 2 ماہ ہی خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ تو اللہ کی رضا تھی کہ ایک حادثے میں میرا بچہ نہیں رہا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی رپورٹس بھی دکھا سکتی ہوں کہ میں بانجھ نہیں ہوں۔ آخری بات کہتے وہ چیخ پڑی۔ انہوں نے اتنی بڑی بات ایک لمحے میں کہہ کر انشال خان کی ساری ہستی ہلا دی۔ وہ عورت پوری طرح لاجواب ہوئی۔ تائی اماں، یہ وہی عورت ہے نا جن کی شادی کے 7 سال بعد اولاد ہوئی تھی، اور ان کے شوہر نے شادی کے 5 سال بعد دوسری شادی بھی کر لی تھی اولاد کے لیے؟ اس نے امینہ بیگم سے تردید چاہی۔ انہوں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اس بات پر اس عورت کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ انشال چند قدم چل کر ان کی طرف آئی۔ جن کے اپنے گھر کانچ کے ہوں وہ دوسروں کے گھروں میں پتھر مارنے کی حماقت نہیں کرتے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے زخم خرید رہی ہیں۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ بہادر رہے،
मगर मजीद आंसू काबू न कर पाई। आंखें नमी रोकने के बायस लाल हो गई थी। उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू गिरते गालों को भिगोने लगे। वो औरत बेहद बेयकीनी से अंचाल का ये रूप देखकर रह गई। अचानक जोरदार छन्नाकी की आवाज से इन सब का रुख पीछे किया। लाउंज के दरवाजे के पास गुस्से से लाल चेहरा लिए हमाद खान खड़ा था और उसने इतनी जोर से फ्लावर वाज जमीन पर मारा कि वो किरची किरची हो गया। उसके चेहरे पर इतना गुस्सा था शायद सारी जिंदगी ना आया हो। इसके तासुरात बता रहे थे कि वो यहाँ हुई सारी बातें सुन चुका है। अमीना बेगम को इसके चेहरे पर इतनी वहशत देखकर बहुत खौफ आया, तो वहीं इस औरत का चेहरा भी सफेद पड़ा। उसने किस तरह अपना गुस्सा काबू किया हुआ था वही जानता था। उसने वाज को जमीन पर मारकर अपना गुस्सा कम करना चाहा। अगर आज के बाद ये औरत इस हवेली में आई तो मैं जान से मार दूंगा। वो दूसरा वाज भी जमीन पर मारता चीखा था। अंशाल ने इसे इस असियत ज़दा आंखों से देखा। फिर वो सीढ़ियां चढ़ गई। हमाद फौरन इसके पीछे भागा। अंशाल, मेरी बात सुनो। वो तेजी से सीढ़ियां पलांगती हुई कमरे में आई और दरवाजा लॉक कर दिया। वो औरत फौरन अपनी जान बचाकर भागी। वो मुसलसल दरवाजा बजा रहा था। अंशाल, दरवाजा खोलो यार। वो कमरे में बेड के पास कालीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। वो अपने जख्म और तकलीफें भूल जाना चाहती थी, मगर ये जालिम दुनिया इसे फिर से याद करवा देती थी। हमाद ने दरवाजा अनलॉक किया और फिर अंदर दाखिल होकर दरवाजा लॉक करता और इसकी तरफ बढ़ा। वो सर बेड पर गिराए जमीन पर बैठी गारों की तरह रो रही थी। हमाद ने इसे अपने सीने से लगाया। इसने दूर होने की कोशिश ना की, मगर इसके पास भी ना हुई। उसे उस शख्स ने जो जख्म दिए थे शायद अब सारी जिंदगी ना भर पाते। हमाद ने इसे अपने सीने से लगाया। वो बेहसो हरकत सिर्फ रोने में मसरूफ थी, जैसे इसे जैसे फर्क ही ना पड़ा हो कि कमरे में इसके अलावा कोई भी मौजूद है। हमाद की शर्ट तेजी से सीने के मुकाम से गीली होने लगी। वो रो रही थी और हमाद का दिल जख्मी होता जा रहा था। वो जानता था कि इसके अल्फाज अंशाल के किसी जख्म पर मरहम नहीं लगा सकते। उसने जो गुनाह किया था इसकी सजा न जाने कब तक चलनी थी। उसके रोने से वो भी तड़प रहा था। इसकी आंखों से आंसू गिरते अंशाल के बालों में जज़ब होने लगे। वो सिमटना चाहती थी, मगर अब नामुमकिन सा लग रहा था। काफी देर बाद भी इसका रोना कम न हुआ तो हमाद की हिम्मत बर्दाश्त सब खत्म हुई। बस करो अंशाल, मत रो, मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी है, मैं मर जाऊंगा। वो भीगे लहजे में तड़प के साथ अजियत जगह बोला था। अंशाल खान होश में ही कहाँ थे। क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? हमाद की शर्ट को मुट्ठी में दबोच कर हज़ियानी अंदाज में चीखी। हमाद ने नरमी से इसके बाल चेहरे से पीछे हटाए। कुछ नहीं हुआ, पुरसुकून हो जाओ। नरमी से इसके आंसू साफ किए। अंशाल मजीद तेजी से रोने लगी। मुझसे मेरा बच्चा छीन कर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। जितना मैं तड़पी हूँ खुदा आपको भी इतने ही तड़पाए। वो इसके सीने पर मुक्के मारती हुस्कियों के दरमियान का मुश्किल बोल पाई। हमाद ने दोबारा नरमी से इसका चेहरा सीने में छुपाया। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं कातिल हूँ, अपने ही बच्चे का। तो मुझे सजा देने का हक रखती हो, मुझे बद्दुआ दे सकती हो, मगर मेरे अंदर इतना हौसला नहीं कि मैं वो दर्द बर्दाश्त कर सकूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। और इसके बालों में चेहरा छुपाए बेआवाज रोता गया। वो इसके सीने में सिमट गई, खुद को छुपाना चाहा, फिर रोते हुए ही होशो हवास से बेगाना हो गई। हमाद ने इसके ढीले पड़ते जिस्म को महसूस करते इसे फौरन बाहों में भरा और बेड पर लिटाया। फिर इस पर कंफर्टर ओढ़ा और बेबसी से वहीं बैठा रोता चला गया। 4 दिन मजीद गुजर गए थे। वो बहुत खामोश होकर रह गई थी। जब होश आया तो ताई इसके पास थी। हमाद कहाँ गया, इसे कुछ खबर न थी, मगर वो फिलहाल इसकी नजरों से ओझल हो गया था। वो जानता था अगर इसके सामने रहेगा तो उसे मजीद तकलीफ होगी, वो मजीद रोएगी। इसलिए इसे बेहतर लगा कि 2-4 दिन इसके सामने ना आए और इसे खुद की वजह से मजीद तकलीफ ना दे। मगर वो उदास थी, ये बात वाज़ेह थी। आज 4 दिन बाद वो खुद पर सारे जब्त खोता कमरे में दाखिल हुआ था। न जाने इसने कैसे दिल पर पत्थर रखकर ये 4 दिन इसे दिखे बिना गुजारे थे। दिल तो ऐसा टूटा था कि खून अब तक रस रहा था। दोनों अपनी अपनी जगह अजियत में थे। वो कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ, फिर इतने ही आराम से दरवाजा बंद कर दिया। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए आधी बैठी और आधी लेटी थी। आंखें बंद थी, शायद बैठे हुए ही सो गई थी। पैरट कलर की फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमाद नन्ही से इसके पास बेड पर बैठा इसके चेहरे को गौर से देखने लगा। आंखों तले सुर्खी थी, चेहरा भी मुरझा गया था।
حماد نے آگے بڑھتے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ تو نیند میں ابھی بھی یہ لمس پھر جان جاتی تھی۔ اوپر سے اس کے کلون کی مہک۔ وہ بہت کم پرفیوم یوز کرتا تھا، مگر جو کرتا تھا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ کلون تھا، حواسوں پر چھا جاتا تھا۔ انشال نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ ناک کے نتنوں تک کلون کی مہک زبردست قسم سے ٹکرائی تھی۔ اس کی نظر سب سے پہلے حماد کے چہرے پر گئی۔ اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھ کر حماد نے فوراً اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی، مگر وہ اس کے آنسو دیکھ چکی تھی۔ اس کا حلیہ بھی ملبوجہ سا تھا، کپڑوں پر شکن تھے، چہرہ بھی مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں لال انگارہ بن گئی تھی، شاید 4 دن سے شیو بھی نہیں کی تھی۔ حماد نے کچھ فن نگاہیں جھکا کر الفاظ تلاشے۔ وہ اس کے سامنے ایک مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس چہرے کو دیکھ کے بنا ہی آس پاس دیکھتے سوال کیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حماد نے کافی دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، مگر جب وہ کچھ نہ بولی تو حماد کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ویسے ہی سر جھکائے بیٹھا رہا، دوبارہ کوئی سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر پایا۔ انشال کی نظریں اس کے جھکے سر پر ہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سے اسے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ حماد خان کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی ایک ساتھ ابھری تھی۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ انشال کے شکوے پر حماد بے یقینی سے اس کا سر دیکھتا رہ گیا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے لب ہلائے۔ کیوں؟ وہ اس کے ساتھ لگی اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیوں اتنے ننھے بچے تو نہیں ہیں آپ؟ 1-2-4 دن سے غائب تھے۔ ایک فون کال کرنے کا ٹائم نہیں تھا میرے لیے، اور اب آ کر پوچھتے ہیں کیسی ہو؟ یہ محبت اور عشق ہے آپ کا کہ بیبی کی کوئی فکر ہی نہیں؟ وہ کچھ غصے سے برسی۔ حماد نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے گرد حصار مضبوط کر دیا۔ چہرے پر تکلیف زدہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی اس کا برہم رکھ رہی تھی۔ ایسی عورت صرف انشال خان نہیں ہو سکتی تھی۔ سوری، میری غلطی ہے، معافی نہیں مل سکتی۔ انشال کی آنکھوں میں پانی بہت تیزی سے جمع ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو اندر دھکیلا۔ کس بات کی معافی؟ حماد نے اپنی آنکھوں کے بھیگے کوشے صاف کیے۔ میرے ہر عمل اور ہر گناہ کی، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ انشال کے چہرے پر تکلیف زدہ مسکراہٹ آئی۔ معافی مانگنا بہت آسان ہے، معاف کرنے کے لیے بہت ضرورت چاہیے، اور میرے اندر اتنا ضرورت تو نہیں، مگر میں آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ حماد کی آنکھیں جل اٹھیں۔ اس نے انشال کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا، کاش میرے اندر بھی اتنا ذائق ہوتا۔ آنکھوں کے سامنے زویا قریشی کا تڑپنا، بلکنا اور رونا یاد آیا۔ پچھتانے سے کیا فائدہ، گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ انشال نے سادہ سے لہجے میں ایک سادہ سی بات کہی، مگر حماد خان کے سینے میں کنجر بڑے زور سے پیوست ہوا تھا۔ وقت واپس نہیں آتا۔ وہ بہت کم آواز کو بڑبڑایا۔ حماد نے اس کے بالوں پر لب رکھے اور اپنے اندر چلتی اذیت کم کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، کہیں باہر چلیں؟ انشال نے اپنی تھوڑی اس کے سینے پر ٹکائی، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ اس نے حماد کی پانی سے بھری آنکھوں ساتھ لکھی۔ دل میں تکلیف ہوئی تھی۔ کہیں بھی باہر، واپس وہاں جہاں صرف ہم دونوں ہوں۔ وہ مردم سی ہنسی تھی۔ دل نہیں چاہ رہا تھا ابھی۔ حماد نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا، تو پھر 2 دن بعد میرے دوست کا ریسیپشن ہے، اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، میرے ساتھ وہاں چلو گی؟ وہ بہن سے مسکرائی۔ مونٹ پر چھائی ایک لفظ دور ہو گئی تھی۔ حماد نے جھک کر نہایت نرمی سے اس کے لبوں کو بوسہ دیا، اور انشال کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ تھوڑے تیوروں سے حماد خان کو بورا۔ حماد نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گلے میں لٹکتے اپنے نام کے پینڈنٹ کو چھوا۔ یہ تمہارے گلے میں بہت خوبصورت لگتا ہے۔ جھک کر اس کی گردن کو مان سے چوما۔ یہ میٹھی چھڑی بن کر آپ زیادہ ہی نہیں کر رہے؟ دانت پیس کر حماد خان کو خود سے کچھ دور کیا۔ کیا کچھ زیادہ ہو گیا؟ حماد نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بہت قریب لا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ انشال کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ہاتھ سے حماد کے کندھے کو دور کیا، آنکھوں سے جیسے وارن کیا، دور رہ کر بھی بات ہو سکتی ہے، اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی مرد پر آئے ہیں، جا کر حلیہ ٹھیک کریں۔ حماد نے بے حد یقینی سے اپنا حلیہ دیکھا۔ میں تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ دوبارہ سے اس کے چہرے کے پاس چہرہ لا کر اپنی بیٹ والا گال اس کے نازک بال سے مس کیا۔ اسے کھجلی محسوس ہوئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ ہائے، وہ کیا بتاتی کہ یہ شخص تو اسے ہر حال اور ہر حلیے میں پرکشش اور خوبصورت لگتا تھا۔ بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ بالکل بھی نہیں،
جائیں حلیہ ٹھیک کریں۔ ہمار نے چہرہ دور کیا، پھر دوبارہ اس کے لبوں پر اپنا لمس شدت سے چھوڑا، اور جو تم کہو بیگم، ڈمپل دکھاتا اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا، اور انشال خان اسے قتل کر دینے والی نظروں سے بھوک کر رہ گئی۔ دل کے زخم اب بھی ویسے ہی تھے، مگر کافی حد تک وہ شخص دوبارہ مرہم لگا چکا تھا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ یہ شہر کے بہت بڑے میرج ہال کا منظر تھا۔ بلیک مرسیڈیز لمبی روش پر چلتی ہوئی میرج ہال کی پارکنگ میں رکی۔ اس کا ڈرائیونگ ڈور کھلا اور راف وائٹ 3 پیس نے وجاہت کا بھرپور شاہکار حماد خان باہر نکلا۔ وہ گھوم کر دوسری طرف آیا اور دروازہ کھول پر ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہال پر ایک نازک ہاتھ آیا، پھر اس کی سلور ہیل گاڑی سے باہر نکلتی زمین پر قدم بوس ہوئی، اور اس کے بعد وہ ساری واضح ہوئی، پاؤں کو چھوتی آف وائٹ میکسی، اس پر نہایت نفیس سلور طرح کی ڈائمنڈ کام ہوا تھا۔ سر پر نہایت خوبصورتی سے آف وائٹ حجاب سیٹ کیے، نیٹ کا دوپٹہ کندھے سے کمر تک اور پھر کمر سے ہوتا دوسرے بازو تک آ رہا تھا۔ چہرے پر کافی دنوں بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ حماد کے بازو میں ہاتھ ڈالے میرج ہال کے اندر کی جانب بڑھے۔ میرج ہال کی انٹرس پر ہی انہیں کرن نظر آئی۔ بہت خوبصورت پرپل کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ خوشگوار حیرت سے انشال کے گلے لگی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، مجھے امید نہیں تھی یہ تمہیں لائے گا۔ کرن کی بات پر حماد نے کندھے اچکائے اور انشال ہنس پڑی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ میرے بنا ہی آ جاتے، وہ کچھ فخری انداز سے بولی کہ حماد نے بے ساختہ دل میں اس کی بلائیں دے ڈالی، اور کرن ہنس پڑی۔ وہ حماد کی کلاس فیلو تھی۔ بالکل، اب سنگل آدمی اکیلا بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر میرڈ آدمی بیوی کا نام لائے تو آس پاس مکھیاں بل بنانے لگتی ہیں۔ حماد نے اتپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا کوٹ ٹھیک کرتے یہ بات کہی کہ انشال کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور اس کی ٹائی تک کیا۔ انشال نے آنکھوں میں آگ لیے اس کی ٹائی کو گلے کے گرد جکڑا۔ کرن ہنستی جا رہی تھی۔ بھئی بچ کر رہو حماد خان، تمہاری بیوی کوئی عام لڑکی نہیں، شیرنی ہے۔ حماد تو بس اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے بہت لائٹ اور نیوڈ میک اپ کیا تھا اور نیوڈ ہی لپسٹک لگائی تھی، مگر پھر بھی وہ آسمان سے اتری اپسرا لگ رہی تھی، جو سیدھا حماد کے دل کے تار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ شیرنی تو بچپن سے صرف حماد خان کی ہے، اور مجھے اپنی آخری سانس تک یہ شیرنی دل و جان سے قبول ہے۔ وہ اس کی کمر کو پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ انشال نے اسے گوری سے نوازا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی ٹائی کی ناٹ سیدھی کرتے اس کا گلا آزاد کیا۔ کرن نے ان دونوں کی نظر اتاری۔ ہاں بھائی، یہ بات بھی تو صحیح ہے، شیر کے ساتھ تو شیرنی حصول کرتی ہے۔ چلو اندر چلتے ہیں، یا یہیں کھڑے بیوی کو تاڑتے رہو گے؟ کرن نے کچھ شیریں انداز میں کہا کہ انشال کا چہرہ خوب سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے آنکھوں سے حماد کو بورا، پھر اس کے بازو میں دوبارہ ہاتھ ڈالتی اندر کی جانب گڑ گئی۔ وہ اسٹیج پر کھڑے دلہا اور دلہن سے مل رہے تھے۔ حماد نے اپنے سارے دوستوں سے انشال کا تعارف کروایا۔ ان کے گروپ میں کچھ لڑکیاں بھی تھی، اور سب کی سب بہت اچھی اور سینسیبل تھی۔ حماد خان کی کمپنی تو واقعی بہت نائس تھی۔ حماد اسے لیے ٹیبل تک آیا۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ انشال نے ایک نظر کھانوں پر ڈالی۔ بریانی۔ اوکے۔ حماد نے پلیٹ پکڑی اور اس میں کھانا ڈالنے لگا، اور اس کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا، آپ نے صرف ایک پلیٹ کیوں بنائی؟ آپ نہیں کھائیں گے؟ حماد کے ڈمپل چمکے۔ بالکل، میں تو تمہارے ساتھ شیئر کروں گا۔ انشال کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ پبلک پلیس ہے، یہاں کھانے کے کچھ مینرز ہوتے ہیں۔ وہ اسے بوری سے نوازتے بولی۔ اچھا، مجھے کیا لینا دینا پبلک سے؟ تم میری بیوی ہو، چاہے پبلک پلیس ہو یا پرائیویٹ، ہمارا رشتہ پاکیزہ ہے۔ اور انشال کا چہرہ لال ٹماٹر ہوا۔ وہ سر جھٹک کر مسکرائی تھی۔ حماد نے پلیٹ اسے تھمائی، پھر 2 چمچ پکڑتا ہوا صوفے پر آ کر بیٹھا۔ پھر وہ کچھ جھجکتی ہوئی کھانا کھانے لگی۔ اچانک حماد کو کسی نے آواز دی۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف چلا گیا۔ تم بیٹھو، میں آتا ہوں۔ انشال نے سر ہلایا۔ وہ کھانا کھا چکی تھی۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر اس نے پانی کا گلاس اٹھایا۔ جب اس کے کانوں میں بہت شناسا آواز پڑی، زویا، اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کے سامنے پنک فراک میں تانیہ قریشی کھڑی تھی۔ وہ حمدان قریشی کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی۔ انشال کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ نظر اس کے چہرے سے ہوتی وجود پر گئی۔ اس کا بڑا بار وجود یہ بات واضح کر رہا تھا کہ وہ بہت جلدی ماں کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے۔ انشال کی آنکھوں میں مرچیاں چھپ گئی۔ اسے ایک بار پھر اپنا نقصان یاد آیا تھا۔ ہاتھ میں اختیار اپنے پیٹ تک گیا۔ آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کرتی اٹھی۔ تانیہ اس کے قریب آئی۔ وہ 2 سال بعد تانیہ سے مل رہی تھی۔
अंशाल मुस्कुराई थी। कैसी हो? वो शायद गले लगना चाह रही थी, फिर झिझकती हुई रुक गई। अंशाल ने खुद ही नरमी से इसे गले लगा लिया और तानिया की आंखें भर आईं। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अंशाल ने मुस्कुराकर इसे पास सोफे पर बिठाया। खुद भी बैठ गई। मैं भी अच्छी हूँ। वो शायद अल्फाज तलाश कर रही थी। आपकी शादी हो गई? अंशाल ने खुद ही सवाल किया। हाँ, अब तो बहुत जल्द हम 3 होने वाले हैं। अंशाल नम आंखों से मुस्कुराई थी। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आपको सेहतमंद औलाद से नवाजे। तानिया की आंखें बार बार गीली हो रही थी। आमीन। और तुम कैसी हो और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी जा रही है? अंशाल की आंखों के पर्दे पर बहुत सारे मनाजिर एक साथ उभरे थे। मेरा बच्चा, कानों में दूर से अपनी चीखों के साथ सिसकियां सुनाई दी थी। तानिया ने इसके हाथ पर दबाव डाला कि वो होश में आई। अल्लाह पाक का करम है, बहुत अच्छी जा रही है। उसने कैसे अपने आंसू काबू किए थे वही जानती थी। तानिया मुस्कुराई थी। अच्छी बात है। कुछ पल वो खामोश हुई। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। दुल्हन मेरे हस्बैंड की कजन है। अंशाल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अच्छा, और वो ग्रोम मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं। तानिया ने सर हिलाया। इतने में एक नौजवान ब्लैक डिनर सूट में इनके टेबल की तरफ बढ़ा। तानिया, तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा था। वो तानिया से सवाल करता इसके पास आया। जोया, ये मेरे हस्बैंड है और ये जोया कुरैशी है, मेरे चाचू की बेटी। तानिया ने दोनों का तारुफ करवाया। उसने सर हिलाकर बस एक सरसरी नजर अंशाल पर डाली। उसकी नजर में हया थी जो अंशाल को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। चलो आओ, मम्मी तुम्हें ना देखें तो परेशान हो जाती हैं। वो गालिबन तानिया की सास की बात कर रहा था। अच्छा गया, फिर मिलेंगे। और रस्मी बातों के बाद उठ गई। अंशाल ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। हमाल इसके पास आया। हाथ में आइसक्रीम की प्लेट थी। सॉरी यार, वो दोस्तों के पास बैठ गया था। तुम बोर तो नहीं हुई? आइसक्रीम इसकी तरफ बढ़ाए हमाद इसके पास बैठा। अंशाल ने गायब दिमागी से प्लेट पकड़ी और नफी में सर हिलाया। अभी तुम किससे बातें कर रही थी? वो चौंका ख्यालों से बाहर निकली। हाँ, वो तानिया भी थी। वो भी यहाँ मौजूद है। 2 पल के लिए आइसक्रीम खाते हमाद के हाथ रुके थे। अच्छा। फिर सर झटक वो दोबारा आइसक्रीम खाने लगा। वो दोनों एक ही प्लेट में खा रहे थे। हमाद ने देखा वो मुसलसल कहीं खोई हुई थी। क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो? उसने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं इसकी खबर लेता हूँ। अंशाल के हाथ रुक गए। उसने चम्मच प्लेट में रखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने मुकम्मल फोकस से हमाद को देखकर जवाब दिया। हमाद ने प्लेट टेबल पर रखी और उसका हाथ पकड़ा। तो फिर क्या बात है, क्यों परेशान हो? अंशाल ने अपनी सुरख होती आंखें उठाकर उसे देखा। परेशान नहीं है, बस अपना नुकसान याद आ रहा है और बहुत ज्यादा आ रहा है। हमाद समझ न सका वो क्या कहना चाह रही थी। कैसा नुकसान? अंशाल ने बिना कुछ कहे अपना हाथ पेट के मुकाम पर रखा और हमाद खान के गले में फंदा अटका था। वो माँ बनने वाली हैं। बस इसलिए मैं दुआ कर रही थी कि इनका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। हमाद खान को लगा इसका सांस रुक गया है। वो बर्फ की तरह सर्द और मंजमन हो गया। वो अपनी नमी अंदर धकेल कर प्लेट उठाती दोबारा आइसक्रीम खाने लगी। हमाद खान तो पत्थर की मूरत बना रह गया। फंक्शन कब खत्म होगा? मैं ड्रेस ज्यादा देर तक कैरी नहीं कर पा रही। वो बहुत तेजी से आइसक्रीम खाने के साथ बोल रही थी। हमाद ने इसकी आंखों में सुर्ख डोरे देखे। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आइसक्रीम पर निकाल रही थी। वो जल्दी जल्दी खा रही थी, जैसे बहुत भूख हो या कि जैसे कोई पीछे पड़ा हो। वो ऐसी तो नहीं थी जिस तरह इसे तकलीफों ने बना दिया था। उसने खाली प्लेट टेबल पर रखी, फिर टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर अपना चेहरा और हाथ साफ किए। इसके बाद पानी का गिलास होंठों से लगाकर पी लिया। हमाद इसके पास बैठा इसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। फिर नरमी से इसके करीब हुआ और इसे कंधों से पकड़ा। तुम क्या चाहती हो? और अंशाल खान की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कैसे जान गया कि वो कुछ चाहती है? इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कुछ पल हैरानी से हमाद खान को देखा, फिर सर झटक गई। हमें यहाँ तब तक रुकना पड़ेगा। और हमाद खान के हाथ ढीले कर गए। मतलब वो अपने दिल की बात इससे शेयर नहीं करना चाहती थी। हमाद तल्खी से मुस्कुराया। चलो चलते हैं। वो उठ खड़ा हुआ तो अंशाल भी बिना दूसरा लम्हा जाया किए उठी। वो सबसे मिलकर पार्किंग में आए और हमाद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब इनका रुख गांव की तरफ था। वो खामोश बैठी थी। वो इसके सामने ही बेड पर बैठा था। कुछ कहना चाहती हो तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ।
امان نے پیار سے کہا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں جانتا ہوں تم کچھ کہنا چاہتی ہو، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ انشال کا دل دوبارہ دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ یہ بات حماد اچھے سے جان گیا تھا۔ انشال میری جان، دیکھو تم مجھ سے کوئی بھی بات بلا جھجک کہہ سکتی ہو، بھروسہ رکھو۔ حماد نے بہت نرمی اور مان سے سمجھانے والے انداز میں لفظ ادا کیے۔ انشال نے کچھ پل اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی، پھر اپنا چہرہ جھکا گئی۔ میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ وہ آنکھیں زور سے میچ گئی۔ مجھے میرا بچہ چاہیے۔ حماد بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے بہت زور سے آنکھیں اور مکھیاں بھینچ لیں۔ آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر بالوں سے کھسلتے گئے۔ حماد تو اب تک شوق میں تھا، پھر وہ کھل کر مسکرایا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ بس اتنی سی بات، اس وجہ سے اتنے آنسو ضائع کیے؟ اپنے آنسو ضائع کیے؟ تم مجھ سے ہر بات کر سکتی ہو، تمہارا حق ہے، میں بالکل بھی برا نہیں مناؤں گا۔ نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے حماد نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ وشال کو کچھ حوصلہ ہوا۔ آپ پہلے جیسے تو نہیں ہوں گے نا؟ اس نے جیسے تردید چاہی۔ حماد نے اپنا چہرہ اس کے بالوں سے نکالا۔ آنکھوں میں اچانک خمار سا بھر گیا تھا۔ کبھی بھی نہیں، میں نے سبق حاصل کر لیا کہ جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ تکلیف ان کی بہن بیٹیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بات کر رہا تھا مگر وہ پھر بھی اکورد ہو رہی تھی، اور تمہاری خواہش پوری کرنا میرا فرض ہے، اور یقیناً اب تو میری سزا ختم ہو گئی نا؟ آخری بات شرارت سے کہتے ہوئے اس پر جھکا، اور انشال نے آنکھیں میچ لی۔ کبھی بھی سچ جانے بغیر کوئی رد عمل نہیں دینا چاہیے، ورنہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔